بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شریف رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پہ پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں شارق رسول۔ شارق، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امانت صاحب، ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 193 تک ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا، مکمل کی تھی۔ آج 194 سے اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، بس تم ان کو پکارو، وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ اب یہ بات فرمایا کہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی شخصیت ہے، وہ کوئی فرد ہے، وہ کوئی انسان ہے جس کو وہ پکارتے ہیں، جس کو انہوں نے الوہیت کا درجہ دے دیا، ٹھیک خدا مان لیا۔ تو ان کے بارے میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے، اور قرآن مجید نے ایک مقام پہ یہ کہا کہ بھئی کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو وہ سب کے سب غائب ہو جاتے ہیں، تو اس وقت تمہاری مدد کرنے کے لیے صرف اللہ ہوتا ہے جو تمہاری مدد صرف کرتا خدا ہے، صرف خدا ہے۔ یہاں پر معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو عباد فرمایا کہ تمہارے جیسے، تو یہ انسان یہاں پر مراد ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے ہے فرمایا کہ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چلیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں کہ ان سے سنیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے شریکوں کو بلا لو، ثم کیدونی فلا تنظرون، پھر وہ سارے مل کر میرے خلاف تدبیریں کریں اور مجھے تم مہلت نہ دو۔ یعنی ایک تو اس بات کی تردید کر دی کہ یہ جو تم بت بناتے ہو، مورتیاں بناتے ہو، تو اگر ان کے پاؤں ہیں تو یہ چل کر دکھائیں، یعنی انسانی عمل کی طرح ہو۔ یعنی اتنے بے بس ہیں، اتنے مجبور ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ ہاتھ ہیں تو پکڑ سکتے ہیں، نہ آنکھیں اگر ہیں تو نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی ان کے اندر یہ صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، کان ہیں تو سن نہیں سکتے، یعنی بت کے بت جو ہوئے۔ تو پھر یہ فرمایا کہ بھئی تم سب لوگ مل کر میرے خلاف سازشیں کر لو جو تم اپنی تدبیر کرتے ہو، اور مجھے تم اس حوالے سے کوئی مہلت نہ دو۔ اللہ رب العزت یہ مشرکین کو یہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل، یعنی رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ یہ کہیے۔ اب جو آخری آیت ہے نا اس حوالے سے، وہ فرمایا کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، یقیناً اللہ میرا کارساز ہے، میرا ناصر ہے، میرا حامی ہے۔ الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب کو نازل کیا، وہو یتولی الصالحین، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ جو نیک بندوں کی کارسازی بھی کرتا ہے، ان کی مدد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے۔ صحیح۔ اور صاحب یہاں پہ دعا کی بات ہوئی ہے، اس آیت کے اندر پکارنے کی بات ہوئی ہے۔ بہت سے، میں پڑھ رہا تھا کہ بہت سے فلسفیوں نے سوال اٹھایا ہے دعا کی جو تاثیر ہے اس کے مؤثر ہونے پہ، جیسے جس میں مسلم فلاسفرز بھی ہیں اور نان مسلم فلاسفرز بھی ہیں، ان کے مطابق یہ جو دعا کی جو اس کا مؤثر ہونا ہے، یہ کوئی عملی صورت نہیں ہوتی، کوئی اس طرح سے فزیکل چیز نہیں ہوتی کہ ایک دعا کی ہے اور پھر وہ پوری ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک جو آپ چاہ رہے تھے آپ کی خواہش کے مطابق ہو گیا، بلکہ ایک یہ نفسیاتی ایک عمل ہوتا ہے، انسان نفسیاتی طور پہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے دعا کر لی ہے، اور پھر اس کی وہ مثال دیتے ہیں کہ یہ نفسیاتی عمل ہی ہے کہ ایک مسلمان خدا کو پکارتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، دوسرا بت کو پکارتا ہے تو اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، تیسرا کسی اور چیز کو پکارتا ہے اس سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو ان کے مطابق یہ جو دعا ہے یہ ایک صرف نفسیاتی اثر ڈالتی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ اس پہ بات کیجیے۔ دیکھیے، نفسیاتی اثر یا نفسیاتی نتیجہ وہ بظاہر تو سامنے آتا ہی ہے،
اور اس کو نفسیاتی کہنے کے بجائے اگر اس کو یقین کا راستہ کہیے یا یقین کا طریقہ کہیے جس سے انسان یقین حاصل کرتا ہے، یہ وہ چیزیں جو انسان کو سمجھ آ رہی ہیں نفسیاتی حوالے سے، کہ مجھے اس سے سکون مل گیا، تسلی ہو گئی، میں نے پکار لیا، بول لیا۔ لیکن اس سے جو اگلا قدم ہے نا، وہ انسان کے ایریا کا نہیں ہے، یعنی انسان کی ڈومین وہ نہیں بنتی کہ اس کی دعا کو سنا گیا، کیسے سنا گیا، اس کا بدلہ ملا تو کیسے ملا، کیا چیز نتیجے میں دے دی گئی، کس مصیبت سے بچا دیا گیا، ٹھیک اور کیا اس کے بدلے میں دیا گیا، اس سے بہتر دیا گیا، کم تر دیا گیا، یا وہ نہیں دیا گیا، یا اس کے لیے وہ ذخیرہ کر لیا گیا، یہ انسان نہیں سمجھتا۔ اس کو ہم کہتے ہیں تکوینی امور۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈومین ہے، اس کا اختیار ہے، اس کی ریاست ہے۔ انسان اپنی ریاست میں رہتا ہے، اپنی حدود میں، اپنے اختیار میں رہتا ہے۔ وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ بھئی مجھے نفسیاتی طور پر سکون مل جاتا ہے، میری تسلی ہو جاتی ہے۔ تو جتنا انسان کا اختیار ہے، جتنا وہ ظاہر کا پابند ہے، وہ اس کے مطابق وہ نتیجہ نکالتا ہے۔ لیکن باقی جو معاملات ہیں اس کا تعلق پھر انسان کا ایمان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ہم اس بات کا ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید نے اس کو واضح طور پر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، پکارنے والا جب پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو ہمارا تو یہ ایمان اور یقین ہے قرآن کی روشنی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کا بدل اور نتیجہ عطا فرماتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، انسان کی پکار کو سنتا ہے، اور پھر جو وہ اس کی حکمت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ عطا فرماتا ہے۔ اگلا سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت دعا سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، وہ مؤثر ہوتی ہے، تو پھر دنیا کے اندر یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ جو دوسرے کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد پہ دعائیں کرتے ہیں، ایون مساجد کے اندر بھی جا کے، عبادت خانوں کے اندر جا کے، حرم پاک کے اندر جا کے دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ان کی ہمیں اس کا کوئی عملی مظاہرہ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ایک نفسیاتی عمل، وہی ایک عمل ہے۔ دیکھیے دعاؤں کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں نا، دعا کے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ مطلب کوئی بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی نہ لیں، نہ جائیں، علاج نہ کروائیں اور آپ بیٹھ جائیں مصلی بچھا کر دعا کرنے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جو بھی وسیلہ، جو بھی اختیار، جو بھی استطاعت، جو بھی طاقت ہے، اس کو آخری حد تک انسان نے استعمال کرنا ہے۔ دعا انسان یہ کرتا ہے کہ یا اللہ اس دوائی میں تو خیر پیدا فرما، اس میں علاج پیدا فرما دے، اس میں تو اثر پیدا فرما دے۔ اب کتنے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ایک کے پاس آپ جاتے ہیں آپ کو شفا ملتی ہے، دوسرے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس آپ کو شفا نہیں ہوتی، کسی کے ہاتھ میں شفا ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اصل جو محرک ہے وہ تو خدا کی ذات ہے نا، کہ جو اس چیز میں شفا کو ڈالتی ہے، اس میں علاج کو ڈالتی ہے۔ تو جو خدا کا ایریا ہے وہ خدا کے ساتھ رہنے۔ لیکن یہ مثال کو معذرت میں اس میں ایڈ کر لوں، اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو کوئی جوڑ بنتا نہیں ہے نا کہ ایک ڈاکٹر کا ہم خدا کے ساتھ، ایک ظلم ہو رہا ہے، مر رہے ہیں لوگ، زیادتی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹر کا علاج مؤثر نہیں ہے تو پھر ہم اس کے پاس جانا چھوڑ دیں۔ میں نے تو آپ کو ایک مثال دی ہے نا، نہیں اس کو مثال کو بندی بھی تو چاہیے نا۔ مثال کینسر کا مریض ہے، کسی بھی چیز کا بیماری کا مریض ہے، تو واضح بات ہے کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ اب وہ مصلی بچھا کر بیٹھ جائے اور دعا کرنے لگ جائے تو اس سے شفا تو نہیں ہوگی، واضح بات ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ یہ بھی اللہ نے راستہ انسان کو دکھایا نا، یہ بھی سنت سے معلوم ہوگا۔ بالکل صحیح۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں، اب یہ جو مصائب ہیں، یہ جنگیں ہیں، یہ سارا کچھ ہے، اب اس میں بھی کچھ چلنے کا طریقہ کار تو ہوگا نا۔ اب مسلمان اگر مسلموں پر بیٹھ جائیں دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما، تو خدا نے بھی تو کوئی قانون طریقہ بنایا ہے نا کہ جس کے ذریعے سے خدا کامیابی اور کامرانی عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہم ریاضی کے قاعدے کتنا فٹافٹ ہر چیز کو 2 اور 2 4 4 اور 4 8 اور 8 8 16 کرتے چلے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ خدا کے اس نظام کو اور خدا کی اس حکمت کو اور تکوینی امور کو اس طریقے سے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ صحیح جی دعا کی جب بات کی جاتی ہے تو دعا کے متعلق ہی کہا جاتا ہے کہ دعا ڈیوائن انٹرونشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ مادی اسباب پر اس کا انحصار نہیں ہے،
لیکن پھر آپ نے ابھی بات کی کہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ ہے وہ بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار واضح کر دیا، اس کے مطابق ہی جو دعا ہے وہ قبول ہوگی. تو پھر جو ڈیوائن انٹرونشن ہے وہ کس حد تک مؤثر ہے، پھر اس پر کتنا یقین کیا جائے؟ دعا جب آپ کریں گے اور اس کے ساتھ جو وسیلہ اور راستہ آپ اختیار کریں گے تو اس میں ڈیوائن انوینشن یہی ہے نا کہ خدا اس میں اپنے اذن سے علاج رکھ دیتا ہے، اس میں رب شفا رکھ دیتا ہے. تو یہ ڈیوائن انوینشن تو ہے. انٹرونشن بالکل ایسا ہی ہے. صاحب ہم میں دعا ایک بات جو شارک نے پہلے وقفے پہ جانے سے پہلے بیان کی، میں وہ لفظ شاید غلط بول گیا، وہ تو ڈیوائن انٹرونشن ہے، یعنی ایک الوہی مداخلت جس کو آپ کہہ لیں. دیکھیے وہ ایکسیپشنل صورت اس کی بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ اور کوئی ایسی اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، وہ ہمارے بنائے ہوئے قوانین کا پابند نہیں ہے. تو وہ کبھی استثنائی صورت میں کوئی ایسی چیز بھی سامنے لاتا ہے کہ جس سے اس کی قدرت کا اور اس کے اختیار کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم ایکسیپشنل صورت میں ہی ہم اس کو رکھتے ہیں. ممکن ہے کہ اس کی سمجھ ہمیں نہ ہو یا ہماری سمجھ سے وہ بالا تر ہو، لیکن اگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، زمانے بیتنے کے ساتھ ساتھ کئی مرتبہ اس کی حقیقت بھی انسان پر آشکارا ہو جاتی ہے. لیکن اگر سب کچھ ہم نے ہی کرنا ہے تو پھر اللہ کی مدد کیوں درکار ہے؟ دیکھیے ہم کریں گے تو اللہ کی مدد بھی اترے گی. ہم نے تو کرنا ہے. بیٹھے ہوئے لوگوں پر، مایوس لوگوں پر، سست اور کاہل لوگوں پر تو کبھی کامیابی نہیں اترا کرتی. انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس میں برکت دیتا ہے. اب اس کے بعد فرمایا والذین تدعون من دونہ، اور جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. ٹھیک. ولا انفسهم ینصرون، اور وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، ان کی یہ حالت ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم ان کو پکارتے ہو راستے کی طرف، ہدایت کی طرف، تو لا يسمع، وہ سنتے بھی نہیں ہیں. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تم کو نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں، ان کو کچھ بھی سجائی نہیں دیتا. یعنی یہ حالت ہے ان معبودان باطل کی، ان بتوں کی، ان شخصیات کی کہ جو مر گئے، قبروں میں اتر گئے، ان کو تم نے اپنا خدا مان لیا، اپنا معبود مان لیا. ان کی حیثیت تو یہ ہے کہ وہ تمہاری کیا مدد کریں گے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، کرنے کے قابل نہیں ہے. اور اگر تم ان سے کوئی راستہ بھی پوچھو، کوئی ہدایت کی بات کرو، وہ تو سنتے بھی نہیں. اور تمہارا خیال یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ان کو بیچاروں کو کچھ سجائی بھی نہیں دیتا. یہ ان کی بے بسی، کم آئیگی اور بے چارگی کا بیان ہے جو قرآن پاک کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں تو انسان کو بھی معلوم ہے نا. مثال کے طور پہ ایک بت سامنے ہے، یہ سب کچھ جو کہا جا رہا ہے قرآن میں اس کو بھی معلوم ہے، لیکن پھر اتنی تاکیداً اس کو دوبارہ سے یہ کیوں باتیں کہی جا رہی ہیں کہ انسان کو بھی پتہ ہے کہ بت نے نہیں بولنا، اس نے نہیں سننا، اس نے نہیں چلنا، اس نے نہیں پکڑنا. جب کوئی چیز عقیدہ بن جاتی ہے نا انسان کا، تو وہاں پر عقل انسان کی ماری جاتی ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے. یعنی جب انہوں نے اپنا یہ عقیدہ گھڑ لیا، بنا لیا کہ جس کی کوئی بنیاد بھی انبیاء علیہ السلام کے دین میں نہیں ہے، حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ پڑھ ڈالیے، وہ جو علم اور یقین کی بات اللہ کی وحی میں موجود ہے، اللہ بیان کرتا ہے، اس کا کوئی حوالہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. صرف اپنے رسوم رواج جو وقت کے ساتھ ساتھ مفادات کی شکل اختیار کرتے چلے گئے، ایک فرقے کی شکل اختیار کرتے چلے گئے، ایک مذہب کی شکل اختیار کرتے چلے گئے، جس میں توہمات شامل ہوتے چلے گئی. اب اس میں پھر یہی رویہ ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ جو اس وقت بھی ہوش مند لوگ تھے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس وقت بھی ایسے لوگ تھے کہ جو ان کو سمجھاتے تھے، اور ان کو بھی یہ لوگ مارتے اور پیٹتے تھے. وہ میلوں میں جا کر بات کرتے تھے، یعنی ان کی اچھی بھلی تعداد تھی، یعنی اس جن کو حنفاء کہا جاتا ہے. اس طرح کا عقیدہ انسان کی عقل کو ہی بالکل بند کر دیتا ہے. یعنی کہ انسان اپنی فطرت کو جب مسخ کرتا ہے، انحراف کرتا ہے اپنی فطرت سے بھی، اور اس آواز سے عہد الست جس کو کہا ہے، عہد فطرت کا، اس سے جب منہ موڑتا ہے تو پھر انسان کی یہ صورت بن جاتی ہے. عرب کے معاشرے مکہ میں بھی ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے موجود تھے کہ جو کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر عرض کرتے تھے، مولا ہمیں کوئی راستہ دکھا، ہمیں بتا. جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر نہ ہمارا دل مانتا ہے، نہ ہماری عقل مانتی ہے، اور جو تو نے ہمیں روشنی اور شعور دیا ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ جو کچھ ان کے اندر موجود ہے. صحیح. مولانا صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہمارے ناظرین کے سوالات ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک بہت اہم سوال ہے
مجھے پرسنل بھی انہوں نے کہا، اور ہمارے جو ویڈیو ہے اس پہ بھی انہوں نے بات کی، صاحب ہیں میں نام نہیں لوں گا، اور ان کا کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ حوالہ نہیں دیتے چیزوں کا، آپ بتا دیتے ہیں کہ سیرت سے ہمیں یہ چیز نہیں معلوم ہو رہی، ہمیں قرآن میں یہ چیز نہیں مل رہی، تو اتنا علمی ذخیرہ موجود ہے۔ اور انہوں نے پھر مجھے جب وہ حوالہ سینڈ کیا تو مختلف کتابوں کے نام، مختلف کتابیں تھیں، جیسے مشکات شریف کی ایک کتاب ہے حدیث کی، ریاض الصالحین کی ایک کتاب ہے، اسی طریقے سے اور مختلف کتابیں ہیں، ترمذی شریف کا بھی انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ اس کتاب کے اندر یہ حوالہ ہے، تو آپ اس کے اوپر اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ اگرچہ ضعیف ہے وہ حدیث لیکن روایت تو ہے نا، تو آپ یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو آپ حدیثوں کو یا جو اس طرح کی کتب ہیں، دینی کتب ہیں، ان کے حوالے کیوں نہیں دینا چاہتے؟ سب سے پہلی بات، ہم جو بات کہتے ہیں نا، یا تو آپ اس کا کوئی رد سکہ حوالے سے، مستند حوالے سے آپ دیں جو بات ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی مناظرانہ کوئی چینل نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے کہ ہم کتابیں یہاں رکھ کر بیٹھ جائیں اور ہر مسئلے پر ایک کتاب نکال کر دکھاتے چلے ہم جائیں۔ فوکس قرآن کو کرتے ہیں، فوکس قرآن مجید کو کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم بیان کرتے ہیں۔ بالکل، اگر ایسا ہم ماحول بنائیں گے نا تو پھر یہ 1 گھنٹے کا پروگرام بھی کم پڑ جائے گا اور پھر ایک ہی مسئلے پر ہم رہ جائیں گے۔ ہمارا اصل جو مقصد ہے، مدعا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو رہنمائی مہیا کریں۔ باقی آپ کتابیں اگر اٹھاتے چلے جائیں گے تو بہت کچھ کتابوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ہر بات اس طریقے سے ہمارے خود علماء نے بھی اس کو مستند نہیں خیال کیا اور علماء نے بھی رد کیا۔ ہم جو یہ اصطلاح استعمال کرتے رہتے ہیں نا، منکر حدیث کی، منکرین حدیث کی، تو صحیح البخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی لاکھوں حدیثیں جمع کی، ان میں سے جا کر صرف 3000 یا 2500 حدیثیں، 2500 وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یعنی ان کو اتنی زیادہ حدیث یاد تھیں لیکن جو لکھیں وہ بہت کم ہیں، چند حدیثیں، ذخیرہ حدیث باقی موجود ہے نا۔ اب لاکھوں میں حدیثیں، تو کیا امام بخاری کو پھر ہم منکر حدیث کہیں گے؟ یعنی ایک چیز ہے کہ آپ اس کی روایت کو، اس کی درایت کو، اس کے متن کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، پھر آپ اس کے مطابق اس کو قبول کرتے ہیں یا آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اگر جو بات کہہ رہے ہیں، یہ بات صرف ہماری نہیں ہوتی، بہت سے علماء کی، بہت سے محدثین کی وہی بات ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ الزام اور یا اس طرح کی بات کہنا منکر حدیث، اس کا کیا یعنی وجود کیا ہے اس کا؟ اس طریقے سے اگر آپ لے کر چلیں گے کہ ہر مسلک والے کے نزدیک دوسرا تو منکر حدیث قرار پائے گا، ہر امام کے نزدیک دوسرا منکر حدیث ہے، ہر عالم کے نزدیک دوسرا منکر حدیث ہے، اس لیے کہ جس حدیث سے ایک عالم استدلال کر رہا ہے، دوسرا اس حدیث کو نہیں قبول کر رہا۔ بالکل صحیح، اس کی اپنی تحقیق ہے، اپنی ریسرچ ہے۔ ہم جو بات عرض کرتے ہیں، ہم بھی علماء کے ہی راستے پر، فقہا کے راستے پر چلتے ہوئے ہم اپنی بات کو پیش کر دیتے ہیں۔ آپ اس کو رد کرتے ہیں تو بے شک آپ اپنے نقطہ نظر سے، اپنے حوالوں کے مطابق آپ اس کو رد کر دیجیے، ہمیں تو کوئی اس پر اصرار بھی نہیں ہے کہ ہر صورت میں آپ نے ہماری بات کو ماننا اور ہماری بات کو سننا ہے آپ نے۔ صحیح ہے صاحب۔ اس میں پھر یہ بھی تو ہے نا کہ احادیث کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر جو اہل سنت کے ہاں، اہل سنہ کے ہاں ایک حدیث کا ذخیرہ ہے، ان کے کتب اور ہیں، اور جو اہل تشیع کے ہاں ہیں، کیونکہ دو وہ اور اختلاف ہے، اب بہت مطلب اتنا بڑا اختلاف ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم پھر ایک دوسرے کو کفر اور ایک اس طرح سے جو آپ نے منکرین حدیث کی وہ اصطلاح استعمال کی ہے، یہ اکثر ہمارے دوست اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ میں سوچا کہ میں آپ سے یہ پوچھ ہی لوں کہ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ اس کا جواب دے دیں۔ ایک دوسری چیز ہے، وہ کہتے ہیں جی غیب پہ آپ نے، علم غیب پہ آپ نے کچھ دن پہلے بات کی تھی، سورہ اعراف میں بھی ہم پڑھتے ہوئے کل املکو، اس آیت پہ ہم نے یہ بات کی تھی۔ تو کہتے ہیں جی ایک جو ہم شروع سے سنتے آئے ہیں اور اس کے مختلف انہوں نے کہا ہے کہ اس کے حوالے بھی موجود ہیں کہ جو علم غیب ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ علم اللہ اپنی عطا سے اپنے بندوں کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ممکن تو ہے، تو پھر آپ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر علم اللہ کے پاس ہے اور جو بندوں کے ساتھ ہم علم غیب کو جوڑتے ہیں وہ غلط ہے؟ جب ہم علم غیب کی بات کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو اپنی طرف سے غیب کا علم عطا فرماتا ہے، یعنی وہ آنے والے وقت کا، مستقبل کا ہو سکتا ہے، یا وہ کفار و مشرکین کے جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے کوئی منصوبہ بندی کرتے ہیں، یا منافقین کوئی باتیں کرتے ہیں، یا خود کوئی مومنین کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو وہ خفیہ طور پر بیٹھ کر کوئی ڈسکس کر رہے ہیں یا کوئی بات بیان کر رہے ہیں، حکمت کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اس کے بارے میں آگاہ فرماتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست
رسول کو، اپنے نبی کو. نبی کا لفظ ہی وہی ہے کہ جو غیب کا علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ منصب اور یہ مقام عطا کرتا ہے اور اس کو پھر یہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے. باقی غیر نبی کا جو معاملہ ہوتا ہے، دیکھیے دنیا میں بہت سے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو بڑی ذہانت سے نوازا ہوتا ہے. ان کے اندازے، ان کا طریقہ گفتگو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں بہت کچھ بیان کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ماہر نفسیات، میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ان کو سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، تو وہ اس سوال سے اور اس انداز سے اس شخص کے یا اس کے چہرے سے، اس کی شخصیت سے اندازہ کر کے کوئی نہ کوئی اس کو جواب دیتے ہیں، اس کی نفسیات پڑھ لیتے ہیں، جو بڑا صحیح جواب ہوتا ہے. تو انسانی علم ہے، انسانی ذہن ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے. لیکن جو خدا کی طرف سے ایک علم عطا ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے حجت ہے، جو پیغمبر اس کو بیان کرتا ہے، آپ اس علم کو دیگر علوم سے یا دیگر صلاحیتوں کے ساتھ تو آپ مکس اپ نہ کریں نا، اس کو اس کے ساتھ تو نہ ملائیں. بالکل فرق ہونا چاہیے. بالکل اس میں فرق ہے، واضح طور پر فرق ہے. دیکھیے نبی کو جو علم دیا گیا وہ حجت ہے، اس کا ماننا لازم اور ضروری ہے. باقی جو دوسری کوئی بات کہتا ہے، غیر نبی شخص کہتا ہے، وہ تو اس کے لیے خود حجت نہیں ہے، کچھ آئیے کہ دوسرے کے لیے حجت ہو. بالکل وہ اپنی بات اس کے لیے اتھینٹک نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی. صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ جھوٹ بولنے پر، رشوت لینے پر مجبور ہیں. تو ایسے حالات میں معاشی تنگ دستی کے باعث جب انسان مجبور ہو تو ایسے میں ایمانداری کو کیسے برقرار رکھا جائے؟ انسان سے سوال اس کی اپنی ذات کے بارے میں ہے، پورے معاشرے کے بارے میں نہیں ہے. آپ اپنی آخری حد تک اس بات کی کوشش کریں کہ آپ ایمانداری سے زندگی گزاریں. بنیادی اصول اور قاعدہ یہی ہے. قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کسی کو مجبوری کی وجہ سے یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ اگر ایسا کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کی یہ مجبوری ہے. اس بات کا پابند کیا گیا کہ بحیثیت فرد کے آپ اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں. یہ آپ سے تقاضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اگر کوئی اس کوشش میں اور اس ارادے میں اگر کہیں پر بھی آپ سے کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی نقص، کوئی کمی رہ جاتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن انسان بہرحال اپنی طرف سے ہر ممکن یہ کوشش کرے کہ وہ اچھائی کے راستے پر اور نیکی کے راستے پر چلتا رہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر نوجوان غیر اخلاقی مواد دیکھنے کو بہت ہی عام خیال کرتا ہے. تو ایسی صورت میں نگاہوں کی حفاظت کو کیسے ممکن بنایا جائے؟ اچھا، اب یہ معاملہ ہے کہ اس کا وہی تعلق پہلے سوال سے ہی اور پہلے جواب سے ہی بنتا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو جو اچھائی اور برائی ہے اس کا فرق آپ سمجھیں اور اس کو اپنے اندر راسخ کریں. وہ جو جب انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا فرق راسخ ہو جاتا ہے، جڑ پکڑ لیتا ہے، بنیاد انسان میں حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد انسان اپنے کردار کی اور اپنے اخلاق کی حفاظت کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر انسان مسلمان ہے مثال کے طور پر، تو پھر اب وہ کیا کرے کہ قرآن مجید کو پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، سنت کو پڑھے. جب یہ پڑھتا ہے تو خود بخود انسان کے اندر ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. پھر اس میں یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو قرآن نے بیان کیا میں اس پر عمل کروں، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بناؤں. آپ جیسے جیسے لٹریچر کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کے اثرات خود آپ کی شخصیت پر ظاہر ہوتے ہیں. یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی بھی قوم کا لٹریچر پڑھتے ہیں، کسی بھی تہذیب کو پڑھتے ہیں، کسی بھی مذہب کو پڑھتے ہیں یا کسی بھی فلسفہ کو پڑھتے ہیں، واضح بات ہے کہ آپ اس کے اثرات قبول کرتے ہیں. انسانی ذات ہے، شخصیت ہے. یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ برائی سے بچیں، اچھائی کی طرف آئیں، تو قرآن مجید جس طریقے سے نیکی کو بیان کرتا ہے، برائی کو بیان کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو خود بخود یہ احساس بھی ہمارے اندر راسخ ہوگا کہ ہم برائی سے بچیں اور اچھائی کے راستے پر ہم زندگی گزاریں. نوجوانوں میں ڈپریشن آج کل بہت عام ہے، اور جب بھی ڈپریشن کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی اصل جو جڑ ہے وہ دین سے دوری ہے. تو اسلامی نقطۂ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو ڈپریشن کو کیور کرنے کے لیے کون سی عملی اقدامات کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے؟ دین سے دوری قرار دینا، یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین بھی ایک ذریعہ ہے، سبب ہے انسان کو ڈپریشن سے بچانے کا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ دین سے دوری ہونے کی وجہ سے ڈپریشن ہے.
اصل جو معاملہ ہے انسان کو ڈپریسڈ کرنے میں بہت سی چیزوں کا کردار ہوتا ہے. جیسے معاشی حوالے سے ہے، اگر معیشت کمزور ہے اس سے بھی نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. یا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے تحاشا دولت ہے، اب اس کا استعمال اس کے پاس اس کو سمجھ نہیں آتا، وہ پرتعیش زندگی بھی گزار رہا ہے، جو چاہتا ہے وہ اس کو مل بھی جاتا ہے. اب یہ بھی ایک ڈپریشن کی وجہ بن جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر میں اس کی یوں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم اپنی نوجوانی میں، شاید اس پہ پہلے بھی ہم نے بات کی جی کہ اپنی نوجوانی میں ایک آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے سامنے، آپ کی زندگی میں کچھ کمی ہوتی ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو نہیں ہے اس کو پانا چاہتے ہیں. یہ کوشش، یہ اسٹرگل، یہ آپ کو ڈپریشن میں، فرسٹریشن سے آپ کو بچاتی ہے. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا، بالکل ہی آپ کو سب کچھ جو چاہا وہ آپ کو بیٹھے بٹھائے مل گیا، یہ بھی ایک ڈپریشن کی وجہ بن جاتی ہے. تو اصل جو چیز ہے صرف ایک وجہ نہیں ہوتی. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مذہب سے انسان کا جو تعلق ہے، یعنی آپ کو دین زندگی کا ایک مقصد دیتا ہے، آپ اس پر چلتے ہیں، دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو آپ کی ایک اسٹرگل لائف میں ہوتی ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، سرگرمی ہوتی ہے. آپ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، والدین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اولاد کے حقوق ادا کرتے ہیں، بیوی کا حق ادا کرتے ہیں. آپ اس کے علاوہ دیگر زندگی میں اپنی مصروفیات کو رکھتے ہیں، تو اس سے آپ کا جو ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، اس میں کمی آ سکتی ہے. لیکن صرف ایک بات کہہ دینا تو یہ علاج نہیں. یہ ایک ماہر نفسیات کا جو ہے نا وہ شعبہ ہے، تو میرے خیال میں اس سے جو ہے نا بنیادی بات وہی ہے کہ جو جس مرض میں مبتلا انسان ہے اسی کے ماہر سے رابطہ رکھیں. صحیح. مولانا صاحب کچھ متورک سوالات بھی ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں. کہتے ہیں جی اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے تو ایک تو قانونی صورت یہ ہے کہ عدالت یہ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ بچے کس کی طرف جائیں گے، بیوی ان کی کفالت کرے گی یا شوہر ان کی کفالت کرے گا. مذہب اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے کہ کہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے، کوئی مثال ایسی ملتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہو کہ بچے ماں کے پاس رہیں گے طلاق کی صورت میں یا باپ کے پاس رہیں گے؟ دیکھیے، ایک حوالہ ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغ اولاد ماں کے سپرد کی. نابالغ اولاد ماں کے سپرد کی. اصل معاملہ یہی ہے کہ جب بچہ نابالغ ہو، کم عمر ہو، تو اس کو ماں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یعنی کھانے پینے کے حوالے سے، پہننے کے حوالے سے، نہانے دھونے کے حوالے سے، دیگر جو اس کی ضروریات ہیں اور جو اس کے احتیاجات ہیں، اس کو ماں بہتر طریقے سے پورا کر سکتی ہے. لیکن جو ذمہ داری ہوتی ہے نان نفقہ کی، یہ ذمہ داری باپ پر ہوتی ہے کہ وہ اس کو ادا کرے. ہاں، جب اولاد بالغ ہو جاتی ہے، عاقل ہو جاتی ہے، واضح بات ہے کہ اب اس کے آگے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ باپ بہتر طریقے سے دیکھ سکتا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کہہ لیجیے، یا دیگر اس کی جو تربیت اور تعلیم کا معاملہ ہوتا ہے وہ باپ کے سپرد ہے. لیکن یہ کوئی حتمی جواب نہیں ہوتا. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ وقت اور حالات کرتے ہیں کہ یہ بچے ماں کے پاس رہیں یا باپ کے پاس رہیں. یعنی مثال کے طور پر بچے چھوٹے ہیں، ماں کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے، وہ بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پائے گی. طلاق تک نوبت اس لیے پہنچی کہ وہ ہے ہی ایسے کردار کی مالک، تو لہٰذا واضح بات ہے کہ پھر باپ کے پاس اولاد آ جائے گی. یا پھر یہ صورت بنتی ہے کہ جیسے ماں دوسری شادی کر لیتی ہے، اب اس صورت میں بھی باپ کے پاس آ جائے گی. تو لہٰذا یہ پھر قاضی جو ہے، جج، عدالت، یہ پھر حالات اور ماحول کے مطابق پھر فیصلہ کرتے ہیں. صحیح. لیکن مولانا صاحب ایک اور چیز بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جب میاں بیوی کی علیحدگی ہو جاتی ہے طلاق کی صورت میں، یا جو ہے نا وہ عدالت اس کی علیحدگی کروا دیتی ہے، تو ہمارے ہاں ایک دوسرے سے ملنے کا، ایک دوسرے سے تعلقات رکھنے کا رجحان بالکل ختم ہو جاتا ہے. یعنی ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن سمجھ لیتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا اصحاب رسول کی سیرت سے ہم دیکھتے ہیں کہ علیحدگیاں ہوئیں، اصحاب کی، ان کی وائف کے ساتھ علیحدگیاں ہوئیں، ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ یہی جو ہمارا رویہ ہے بالکل یہی ہونا چاہیے یا اس کے آلٹرنیٹ کچھ چیز ہونی چاہیے؟ آج بھی جو اچھی فیملیز ہیں نا، ان میں اگر علیحدگی ہوتی ہے تو وہ دو کام کرتے ہیں. صحیح. ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں پر پردہ ڈالے رکھتے ہیں. یعنی یہ رویہ نہیں اختیار کرتے کہ قرآن پاک نے جیسے کہا نا کہ بھئی تم بے حجاب ایک دوسرے سے ملے ہو، اور جب طلاق ہو جاتی ہے پھر تم ایک دوسرے کی جانی دشمن کیوں بن جاتے ہو. خاص طور پر مرد سے یہ بات قرآن پاک نے کہی ہے
کہ بھئی تم پھر اسی عورت کہ جس کے ساتھ تم بے حجاب ملے، اتنی قربت ایک دوسرے کے ساتھ تھی، پھر جب جیسے طلاق ہوئی، علیحدگی ہوئی، تم اس کے عیب اچھالنے لگ گئے، اس کے جو پردے کی باتیں ہیں وہ تم بتانے لگ گئے۔ صحیح۔ تو قرآن پاک نے یہ بتایا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے خاندان ہوتے ہیں، اچھے مرد اور عورت ہوتے ہیں، جب طلاق ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کے جو پردے کی پرائیویٹ باتیں اس پر پردہ ڈالے رکھتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملنا بھی ترک نہیں کرتے، یعنی بچوں کی وجہ سے، یعنی ایک نارمل حالات میں رہتے ہیں، بچوں کی اچھی پرورش ہو۔ ہاں، بچوں کی اچھی پرورش۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بروکن فیملیز کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی بڑی ٹوٹی پھوٹی پرسنالٹی، نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا سمجھدار جو میاں بیوی ہوتے ہیں یا ماں باپ ہوتے ہیں وہ یہ دو کام کرتے ہیں، ایک تو پردہ ڈالتے ہیں اپنے ماضی پر ایک دوسرے کے، دوسرا یہ کرتے ہیں کہ بچوں کی خاطر کبھی بھی ایسے حالات پیدا نہیں کرتے کہ جو انتہائی حالات بن جائیں اور وہ ایک دوسرے سے ملنے، بولنے، بات کرنے، اور بچوں کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے حالات اچھے رکھیں۔ اپنی ذاتی رنجشوں کو بچوں کی تربیت میں آڑے نہیں آنے دیتے۔ ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رکھتے ہیں، عبادات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان میں ڈپریشن دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو دین زندگی کا مقصد ہمیں دیتا ہے وہ مکمل طور پر نہیں، ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے؟ وہ دیکھیے، ہم پہلے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ ڈپریشن کے بہت سے اسباب اور عوامل جس پر ہم نے روشنی پہلے ڈالی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جی میں مسلمان ہو گیا، میں کلمہ میں نے پڑھ لیا تو لہٰذا میرے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے پھر کچھ تقاضے ہیں، آپ دین پر عمل کرتے ہیں، آپ کے جسمانی مسائل، نفسیاتی مسائل وہ بالکل اس سے جدا ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اس کے ماہر سے آپ رابطہ کرتے ہیں، آپ اپنا علاج کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کو بخار ہو جائے، اب بخار کے لیے آپ یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، میں نے دین کو تھاما ہوا ہے، نماز پڑھتا ہوں تو لہٰذا مجھے بخار نہیں ہوگا، میں بیمار نہیں ہوں گا۔ تو واضح بات ہے آپ بیمار ہوں گے تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے بڑھ کر بھی بھلا کسی کی زندگی دینداری والی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ امتحانات سے بھی گزرے، آزمائشوں سے بھی گزرے، وہ بیمار بھی ہوئے، انہوں نے اپنا علاج بھی کیا، ہر لحاظ سے پرہیز بھی کیا، احتیاط بھی کی۔ تو وہ ایک پوری انسانی زندگی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ تو ہم مذہب کو یا دین کو کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی چھو منتر ہے، کوئی جادو ہے، کوئی ایسا ہے کہ بھائی جیسے ہم دیندار بنیں گے، کچھ کام کریں گے تو اس کے بعد ہماری ساری بیماریاں بھاگ جائیں گی؟ تو ایسا تو نہیں ہے۔ اچھا، انسانی زندگی ہے۔ میں یہاں پہ ایک اور چیز بھی پوچھنا چاہوں گا۔ ڈپریشن ہمارے ہاں خاص طور پہ ہم شادی شدہ جو خواتین ہیں ان سے جب بات کریں تو ان پہ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں، ان کا جو شوہر ہے، ان کی طرف سے یا ان کے جو سسرال کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی طرف سے ایک دباؤ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ دباؤ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بیوی وراثت نہیں لینا چاہتی، وہ کسی صورت میں اس کو چھوڑنا چاہتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنا حصہ حاصل نہیں کرنا چاہتی، جبکہ سسرالیوں کی طرف سے یہ دباؤ ہوتا ہے کہ اپنا حصہ لیں اور اب بھی لیں۔ بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے کہ وہ وراثت تقسیم نہیں ہوئی، وہ اسی انتظار میں ہے کہ چلے بھائیوں کے کام چل رہے ہیں تو وہ ایک وقت آئے گا جب وراثت تقسیم ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں دباؤ ڈالنا مذہبی طور پہ اس کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے، غلط ہے، اور کس لیول پہ جا کے غلط ہے؟ جو وارث ہے نا وہ ہر صورت میں اپنا حق لے، ٹھیک ہے، اس کو لینا چاہیے۔ صحیح، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا یہ حق رکھا ہے۔ بیٹی ہے، بہن ہے، یا وہ بیوی ہے، یا ماں ہے، یا باپ ہے، ہر صورت میں بے شک۔ یعنی اس میں کسی حوالے سے بھی کوئی سستی یا ایک بے پرواہی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو حق مقرر کر دیا وہ حق ہر صورت میں اس کو لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ تحفتاً دینا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، ہدیتاً دینا چاہتی ہے، وہ دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، اپنی بہن کو دے دے۔ مثال کے طور پر میں نے بہت سی خواتین دیکھی ہیں کہ جو ماشاءاللہ اچھا کھاتی پیتی ہیں، اچھا ماحول ہے، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے۔ وہ جب بھی کوئی اگر ماں باپ کی طرف سے کوئی وراثت تقسیم ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ یہ چند لاکھ ہے، یہ میں تو اس سے کروڑوں اربوں میں ہوں۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے اس پہ بھی آگے چلتے ہیں جی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اللہ نے حق دیا وہ لیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ شوہر کا، خامند کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی بیوی کو مجبور کرے اور یہ کہے کہ ہر صورت میں تم نے یہ حق لینا ہے اور تم ہر صورت میں لے کر آؤ ورنہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ تو یہ بالکل بلیک میلنگ کا طریقہ ہے، یہ غلط ہے۔ عورت کی مرضی ہے کہ وہ لیتی ہے یا نہیں لیتی ہے، لے ضرور لے، میں یہ کہہ رہا ہوں،
اور شرعی طور پر دین میں بھی اس بات کا حکم ہے کہ بھئی اس کو لینا چاہیے. ہاں اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میری بہن ہے بڑی ماڑی سی ہے, غریب ہے, تو میں اس کو اپنا حصہ دیتی ہوں, یہ میرا بھائی ہے بیچارہ عیالدار ہے تو میں اس کو دے دیتی ہوں. بالکل واضح ہو گیا. مولانا صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے. آج کی حدیث ترمذی کی حدیث ہے, حدیث نمبر 616. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرو, 5 وقت کی نماز پڑھو, ماہ رمضان کے روزے رکھو, اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور امیر کی اطاعت کرو, یعنی امیر سے مراد حکمران. اس سے تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ناظرین کرام, یہاں پہ اس نقطے پہ آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ سے ڈرنا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور پھر اس کے ساتھ امیر کی اطاعت. امیر کی اطاعت اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ آپ کی ریاست میں, آپ کے ملک میں, آپ کے وطن میں امن رہے, سلامتی رہے اور ایسا ماحول مت بنے کہ جس سے انتشار پیدا ہو, افتراق پیدا ہو, اور پھر جو ایک رہی صحیح قوت ہے اور رہا سا امن ہے, سلامتی ہے, وہ بھی آپ کھو دیں اور اس کو ضائع کر دیں. ناظرین گرامی, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.